حسین بس یا حسین یا حسین بس یا حسین بس یا حسین یا حسین بس یا حسین بس یا حسین یا حسین بس یا حسین بس یا حسین یا حسین
مبارک ہے ابتدا حسین نبی کا دوش مبارک ہے ابتدا حسین کسے شور ہے کس کی سمجھ میں آئے حسین عجیب بات ہے دنیا کے وائد و مفتی عجیب بات ہے دنیا کے وائد و مفتی زبان قاتل دوڑے سنا جو حسین أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا المعصومين الهداة المهديين الذين أظهر الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا أما بعد فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون صلوات خالق پیدا کرنے والا کریٹر ایک باقی جو کچھ ہے وہ سب کریشن ہے اور مخلوق سب اس سب کو شمار نہیں کیا جا سکتا اس کا ایسا نہیں کیا جا سکتا وہ بنا نہیں جا سکتا ایسٹرونومی اور ایسٹرو فزکس جو آج اتنا ایڈوانس ہو گئی ہے وہ بھی کائنات کی سرحدوں کو ڈھونڈنے میں ناکام ہوا اب تفصیلات میں نہیں جا سکتے مگر پوری کائنات کو بنانے والا اب میں نے آپ سے کیا خالق کو بس وہ ہے باقی جو ہے وہ سب کریشن ہے وہ سب مخلوق ہے سب مخلوق اور یہ ساری مخلوق اللہ کی پیدا کی ہے آپ قرآن تو پڑھتے ہیں مولا نے سے آپ کو عشق میں دیکھا اللہ اس عشق کو برقرار رکھے دنیا میں اگر کسی کے پاس میری محبوب کا خط آتا ہے تو اسے کھول کر صبح شام پڑھتا رہتا ہے دنیاوی محبوب کا خط آتا ہے صبح شام اسے کھول کر پڑھتا رہتا ہے مولا علی آپ کی ہدایت کی دعائیں چھوڑ دیں یہ دعائیں آپ ظاہر نہیں کر سکتے کہ اس میں معرفت کی کتنے سمندر ہو اب مولانا کا ذکر ہے تو تھوڑا تو علم کا زیادہ معقول تھوڑا جس کی آپ عبادت کرتے ہیں آپ جب آپ ہی سے بولتے ہیں
جس کی آپ نماز پڑھتے ہیں، جس کا آپ روزہ رکھتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ بولیے اللہ۔ یہ جو آپ سے کہوانا چاہ رہا ذہین سے ذہین بڑے پہنچا ہوا انسان، وہ بھی یہی کہتا ہمارے ساتھ میں کہ جس کی ہم نماز پڑھتے ہیں، جس کا ہم روزہ رکھتے ہیں، اس کا نام ہے اللہ۔ اور مولا کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں یا من لیس لہ جسم ولا اسم۔ مولا کی دعا کر رہا ہے یا من لیس لہ جسم ولا اسم، اے وہ ذات کہ جس کا نہ جسم ہے، نہ شریر ہے، نہ باڈی ہے، یہاں پہ خود آنے والی بات ہے، ولا اسم، اس کا نام بھی نہیں ہے۔ دعائے مشہور ارشاد ہے یا من لا یعلم ما ہوا ولا کیف ہوا ولا این ہوا ولا حیث ہوا الا ہو، اس کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں، جانتا ہے تو بس وہ جانتا ہے۔ پڑھا دیے دعائیں رک کر تو سمجھے یا من لا اسم له، اے وہ ذات کے جس کا نہ کوئی جسم ہے، نہ کوئی نام ہے۔ جسم تو نہیں ہو تو صحیح ہے، نام بھی نہیں، بالکل صحیح ہے۔ بھائی کسی عربی میں اللہ کہا جاتا ہے، فارسی میں خدا کہا جاتا ہے، ہندی میں پتی پرمیشور کہا جاتا ہے، اور کچھ کہا جاتا ہے، انگلش میں گاڈ کہا جاتا ہے، اور کیا نہیں، مگر جب انگلش بنی ہے تب تو گاڈ کہا گیا ہوا۔ بتائیے جب عربی بنی ہے تب تو اللہ کہا گیا ہوگا، جب فارسی بنی ہے بھائی صاحب تبھی تو اس کو خدا کہا گیا ہوگا۔ تو زمانے حادث ہیں، وہ قدیم ہے، وہ خالق زمان و مکان ہے، اسپیس اور ٹائم اس نے پیدا کیا، وہ ٹائم کی لمیٹیشن سے آپ نہیں جا سکتے۔ اور زبانیں یہ سب ہماری آپ کی بنائی گئی ہیں، یا تو سب نہیں جیسے سوچا، تو یہ تو بھی چند ہزار برس کے پہلے کی بات ہے کہ اللہ کا نام اللہ رکھا گیا ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہے، اب ہمیشہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کا نام جو ہے وہ ابھی رکھا گیا ہے، گاڈ کہیے، اللہ کہیے، خدا کہیے، پرمیشور کہیے، جو کہیے وہ اب رکھا گیا ہے۔ تو حقیقت تو اس کا کوئی نام ہے ہی نہیں، تو معلوم کیا بات لا اسم لہ۔ جب آپ توحید کے بارے میں بحث کریں، سنی شیعہ سب سن لیں، وحدانیت کے بارے میں بحث کریں، حضرت علی کا دامن چھوڑنے میں ٹھوکریں کھاتے تھے۔ خدا کی قسم کھاتے تھے۔ اچھا اس میں واقعات بتا دوں، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب جو مسلم پرسنل بورڈ کے صدر پریزیڈنٹ تھے، اور ہندوستان کا کے جو سب سے بڑے مدرسے ہیں دیوبندی حضرات، اس میں جو سب سے بڑا مدرسہ ہے، بڑے اسٹینڈرڈ کا ہے، ندوۃ العلماء اس کے ریکٹ دنیا میں خود بہت بڑے اسکالرس تھے، عربی کے بہت بڑے اسکالر تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ تو جب بھی کوئی فنکشن کرتے تھے مجھے ضرور بلا رہے، جب بھی کوئی فنکشن کرتے تھے مجھے ضرور بلا رہے، تو محبت کی بس راضی تھی۔ ایک دفعہ انتقال کچھ عرصے پہلے انہوں نے رائے بریلی میں ایک سیمینار کیا جس کا ٹاپک تھا عربی مناجاتی ادب۔ مناجاتے پر جانتے ہوں گے آپ، اردو بولتے ہیں تو عربی مناجاتے ہیں، بڑے بڑے اسکالر مصر سے، کویت سے، سعودیہ سے ان کا ہاتھ آ جائے، اس کی رپورٹنگ کے بارے میں آتی رہی، بڑے عمدہ مقالے پڑھے گئے کہ فلاں کی مناجات یہ ہے، فلاں کی مناجات یہ ہے، فلاں کی مناجات یہ ہے، اور فلاں کی مناجات ہے، جو ماسٹر پیسز سے مناجات ہے جو ریسرچ کیا گیا، اور لینے کو لانے کی وجہ سے یہ ڈھانٹتا ہوں تو میں آپ کو کیا کہوں گا، نہیں خیر جب وہاں سے بلڈ کرایا میں گیا ان کے پاس اور میں نے مبارکباد دی، کافی کی وجہ سے مجھے نہیں بتایا کہ نمبر یہاں ڈیوٹی کو سکتا ہے، کہا کہ آپ کو مجھے نہیں بتایا تو وجہ ہوگی
لیکن میں آپ سے یہ عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، میں نے بھی عربک لٹریچر اور پی ایچ ڈی کی تو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا کہ دنیا عرب کا جتنا مناجاتی ادب ہے وہ ایک پلے میں رہتی ہے، جتنا مناجاتی ادب ہے 1500 برس کے اندر وہ سب ایک پلے میں رہتی ہے۔ پھر میں نے جیب سے نکالی پاکٹ ایڈیشن دعائیں عرفہ امام میں نے کہا ہے صاحب اسے دوسرے پلے میں رکھ دیجیے اور پھر فیصلہ آپ خود کیجیے۔ انہوں نے شاید یوں کھول کے دیکھا، چہرہ زرد ہوا اور جیسے دلہن خاموش ہو جاتی ہے، اس کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے۔ میں نے اس کے مطلب سے ایک مجھے ساری باتیں نہیں پڑھ سکتا ہوں، جو آپ کا عشق ہے اپنے آنکھوں سے تو آپ کا تھوڑی ہوں، مگر عشق کی روشنی میں اضافہ ہو جائے گا اگر معرفت کا سورج اوپر چمک لے۔ تو اب مولانا نے کہا کہ اللہ کوئی نام ہے نہ کوئی جس لوگوں کے بارے میں کوئی کچھ جانتا ہی نہیں، جان سکتا ہے ممکن۔ اچھا تو اب اس اللہ نے سب پیدا کیا، اب وہی پیدا کرنے والا جانے، اب سب میں سب آ گئے، ملک بھی آ گئے، سب آ گئے، مگر جب آپ کو پیدا کیا بیٹا تمہیں پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، آپ کو پیدا کیا، تمہیں بیٹا پیدا کیا، تو اس نے کہا کہ بنایا تو سب کو ہم نے ہے، پیدا تو سب کو ہم نے کیا ہے، مگر انسان سے اچھا تو ہم نے بھی نہیں بنایا۔ ہیومن بینگ، منوشیہ، انسان بنس سے بڑا اللہ کا ماسٹر پیس کریشن۔ کل میں نے کیا پرسوں بھی کیا تھا کہ اللہ نے چونکہ صرف عقل انسان کو دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ انسانوں میں بھی ایک کیٹیگری ہوا کہ اس کو سب دیا ہے، عقل نہیں دی ہے، وہ مفتی، اس کو عقل نہیں دی گئی، آپ اس کا اسے خود نکال باہر کر دیں۔ اس لیے انسان ماسٹر پیس ہے، سب سے بڑا، مگر ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تو اس کا جو پروٹوٹائپ بنایا تھا آدم کی شکل میں، اس کا مرتبہ دکھانے کے لیے سارے ملائکہ سے اسے سجدہ کریں اور کیا کریں۔ ایک بات تو آپ سامنے، اب یہ بات تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا، مجھے بہت محدود ہے، جو بامعرفت علماء ہیں اور اس پر نصوص بھی ہیں کہ اللہ کا جو قرآن میں بھی مدبرات ہیں، قرآن میں اللہ کی جو قوت ہے وہی ملائکہ کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ ملائکہ ہے جو سورج کے اوپر معین ہے، کچھ چاند پر معین ہے، کچھ زمین پر معین ہے، کچھ بارش پر معین ہے، کچھ ہواؤں پر معین ہے، تو یہ ملائکہ کو نہیں جھکایا جا رہا ہے، ساری کائنات کی قوتوں کو سجدہ کرایا جا رہا ہے انسان۔ جو انسان اپنی قوت کو، اپنی طاقت کو پہچان، اور ہمارا مطالبہ صرف اتنا ہے کہ اس کا مس یوز، جو قوتیں جو طاقتیں جو ہوتی ہیں۔ اچھا تو اللہ نے تو انسان کو اتنا بڑا بنایا، سب سے اہم شے جس سے انسان کو چوٹی پہنچایا وہ کیا تھی بھائی؟ آدم کے لیے شادوں میں سجدہ کرو، انہیں کے لیے علم آدم الاسماء، سورہ تشریح آتے ہیں، شوق ہے، میں قرآن میں چھوڑوں نہیں، جس کو قرآن کو خلاف نہیں ہے، ضرورت ہوئی تو میں حدیث پڑھ دوں گا۔ تو علم ہے کہ جس سے آدم کو یہ فضیلت، اب ارشاد ہوتا ہے کہ پھر یہ انسان اپنے آپ کو پست ترین بنا لیتا ہے۔ ابھی پست ترین نہیں بنایا تو کیا بنایا کہ اللہ جس کو پیدا کیا ملک سے سجدہ کر رہے ہیں، اس نے اپنے کو بھی اطمینان دلایا کہ خود ہی 4 پتھر رکھے گئے، درانا ہے نہیں بتائیے گا،
चलाना है, 60 पत्थर रखे गेरुआ उस पर डालना। इंसान को बड़ा मजा आता है अपने बनाए हुए को पूजने में। ये इंसान की फितरी कमजोरी है। ह्यूमन नहीं, ह्यूमन नहीं, बहुत सजदा कम वक्त तू तो सजदा कर रहा है। सारी दुनिया दे देते यार मुस्लिम जी को, तो देखिए इल्म से अगर इंसान को बुलंदी मिलती है तो अगर ये इंसान अपने को पस्ती में गिराएगा तो क्या पकड़ेगा? जहालत। जहालत सारी बुराइयों की जड़ है, अज्ञानता सारी समस्याओं की जड़ है। मैं मामूली इंसान दो टके का अपनी औकात पसंदता हूँ। रसूल ने फरमाया है, दो जुमले ने पूरी कायनात समेट दिया। फरमाते हैं अल जहलो अस्ल कुल्ल शर वल इल्मु अस्ल कुल्ल खैर। जितनी बुराइयां हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी मुसीबतें हैं, देखने में बहुत है, जब उसकी एक है वो है जहालत। जितनी अच्छाइयां हैं, जितनी खूबियां हैं, जितनी बुलंदियां करोड़ों हैं, असल सबकी है इल्म। बस तो मैंने क्या आज मैंने बड़ी कही कि हमने इंसान को सबसे बुलंद बनाया या फिर वो सबसे पस्त कर लेता है। जब इल्म को छोड़ेगा, जहालत को पकड़ेगा, तो ये बुलंदी से नीचे गिर के पश्चिमों में चला जाएगा। अब जहालत से क्या मुसीबत पैदा होती है। देखिए मैं यहाँ पर शियों का मजमा, सुफियों का मजमा दोनों बनाएंगे। जिसमें या कुरान पढ़ूंगा जिसको सब मानते हैं, या मौलाना को पढ़ूंगा तो सबको कुछ और मानते, पहला मानता मैं देखना पड़ता ही है। मैं जो कहता हूँ कोई पहला मानता है, कोई चौथा मानता है। कुरान में आया तो हुवल अव्वल हुवल आखिर। फरमाते हैं लोगों ने पूछा कि ये लोगों में इख्तिलाफ क्यों हो जाता है, क्या दुखी का बेटा किसी ने पूछा बड़े मजबूर कि यार ये बताइए कि लोगों में इख्तिलाफ क्यों हो जाता है। फरमाया लौ सकत जाहिल लमक फलक नास। जाहिल अगर अपनी औकात पहचान कर चुपका बैठा रहे कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। यही मुसीबत होती, जाहिल का चुप रहना इम्पॉसिबल, असंभव, नामुमकिन। नसीहत में इनडायरेक्टली जो मसाइल है उसको थोड़ी और सीधा कर दो। आलिम की सिफत क्या है? जितना इंसान के पास इल्म होगा उतना ही उसको अपनी जबान पर पाबंदी। जितना इल्म होगा उतना ही उसको अपनी जबान पर अब मैं शुआरा का बड़ा एहतराम करता हूँ, मौका है उनकी तारीफ उनकी बातें लेकिन भाई शुआरा इंसान है, गलत नहीं है। शुआरा में एक कमजोरी होती भाई, अगर उन्होंने एक गजल कह ली है तो जब तक उसे वो 100 आदमियों को सुना न देंगे उन्हें करार नहीं है। इसका वाकया बयान के बाद में राजधानी एक्सप्रेस से 2 आदमी बम्बई से दिल्ली के लिए रवाना हो गए और कुछ जगह से
तो शरीफ लोग थे, 5-5 लोगों की सीट थी। तो एक ने दूसरे से पूछा आप कौन है? वो शायर थे, उन्होंने अपना तखल्लुस बताया। तो मैं गुलाम हसन कलकत्तवी लखनवी या कानपुरी हूँ। अब उन्होंने इनसे पूछा आप कौन है? कहले जी पहले पैसे कौन दीवान बम्बई से दिल्ली तक। अब क्या कर बैठे थे कैसे बात क्यों बैठे कि बिल्कुल जो को सुनाई नहीं देता। बम्बई से दिल्ली तक दोनों आए, प्लेटफॉर्म पर करते हुए बुलबुल की तरह चहक चहक कर बोलना शुरू कर देते। आप तो बैठे थे कैसे ठीक हो गए? कहा था बहरा न बनता तो शेर सुना सुना कर आप मुझे बहरा अब आप गौर कीजिए, आपको मैं जाहिर इंसान हूँ, बोला मैं हमेशा इसे साथ बता नहीं। हालांकि अगर तो मैंने सुना है अच्छी बात है, डॉक्टरेट मुझे मिल रही है उसको किसी की। देखिए मौला अली के जो खुतबे नजर वाला में हैं वो 10% 90% नजर वाला में नहीं है। उतना जगह दे अरबी के बहुत बड़े स्कॉलर अल्लामा बाकर महमूदी को उन्होंने सप्लीमेंट आपने जो बोला था शायद करना शुरू किया है और 11 जिल्दें उसकी आ 11 जिल्दें उसकी आ। अच्छा, इसमें जो खुतबे नजरुल बलागा में हैं, ये मदीने में इसमें मुश्किल से 99.9% खुतबे जो हैं वो सिर्फ उस वक्त के हैं कि जब आप दफ्तर हुकूमत राहनी पर कूफे में बैठे। इस 3.5 वर्ष के अरसे में जो समंदर उबला है इल्म और किताबत का, उसका नाम है नहजुल बलागा। आलिम अरे और उसके बारे में आप जानते हैं किसने क्या कहा है? जो समंदर उबला है इल्म और किताबत का 3.5 बरस में, ये उसका मजमुआ है जिसमें कितनी सलाहियत थी वो 25 वर्ष चुप बैठा। बताइए हमारे संधि भाई को बताइए, 25 वर्ष खामोश, जैसे कुछ कहना कोई नहीं। तो हर फन में कमाल होते थे, हर कमाल में कमाल था। इसमें 2 बातें बहुत ज्यादा मशहूर थी, एक अली का इल्म, एक अली की शमशीर। जब वो किसने जीती? जंगे बल कौन हीरो? जंगे खत जंगों का नाम लेते जाइए, अगर अली को उठाइए सारे जंगों का कपाड़ा होता है। तो मैदान जंग का चाहे सवाल और फिर ये तो खसूसियतें और खसूसियतों भी ज्यादा अहमियत रखती थी, मगर अली ने दिखाया कि तीसरी खसूसियत भी मेरे पास है और वो है कुव्वत सब्र। मुझे खाननशीन बना दोगे तो 25 वर्ष तक न तलवार में कब्जे में आ जाए न जबान। ये कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल, जो अली के अलावा आपको इसमें ही मिसाल नहीं। एक बार सवाल पूछा तो हमें आपको दिखाया 25 वर्ष की उस खामोशों को देख कर कोई अगर मर जाता तो एक तो कहता हो जाता है अली को बोलने ही नहीं आता। ये बैठे रहे सब बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। और अगर कोई किसी ने जंगे बदल न देखी होती, जंगे और न देखी होती, जंगे सैबर न देखी होती, हमदत न देखी होती, और ये 25 साल देखता तो वैसा करी तो तलवार चलाना आती है। जब इल्म होता है तो कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। देखिए जब इल्म होता है, मैं नहीं कहता कि मैं जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ये गलत बोलने की जगह नहीं, बात नहीं जगह। मैं नहीं कहता कि
करने को गुस्सा नहीं आता था। आप एक मौका ऐसा नहीं बता सकते। बात का पहला रसूल, मौला अली, कोई इमाम जिसको अपनी कभी किसी जाती बात की बिना पर गुस्सा है। जात मामला है, चुप बैठे, तकलीफें पहुंचाई जा रही है, चुप बैठे हैं। जब इंसानियत पर हमला हुआ तो बता। इसलिए कल मैं आपके सामने कह चुका हूँ, मुझे डाला पेश किया था कि मौलाना ने फरमाया कि जब कोई आलिम होता है तो अल्लाह उससे अहद ले लेता है कि वो मजलूम की मजलूमियत पर खामोश नहीं बैठे। इसीलिए मौला अली ने किसी ने फरमाया है कि वो सानी हवा के बाद कि देखो मेरी जात पर जुल्म करते रहोगे तो मैं चुप रहो, खुदा पर नहीं। तो गुस्सा भी अली के कंट्रोल में। दो आदमी लड़ रहे थे, कदम हो रही थी, उधर से रसूल गुजरे। रसूल पूछे क्या हो रहा है? रेसलिंग हो रही, कुश्ती हो रही है, क्या इससे क्या निकलेगा? इससे ये मालूम हो जाएगा जो पहलवान दूसरे को पटक देगा वो बड़ा पहलवान, जो पटकाना खा जाएगा छोटा पहलवान। आप मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद कहा न पटकने वाला बड़ा पहलवान है, न पटकना खाने वाला छोटा पहलवान है, असल पहलवान। बांधिए ग्रामे बात कि मस्जिद है, ये मदरसा है, ये स्कूल है। रसूल फरमाते हैं पहलवान वो नहीं जो आदमी को पटकते, पहलवान वो है जो अपने गुस्से को पटकते। बस अब मैं आपको दिखाता हूँ, एक मरतबा सलवात भेजना पड़ा। सबका एहतराम करते हैं, लेकिन हमसे बिला कैद एहतराम का मुतालबा करने वाले नजर आए। हम तो उनकी भी ख्वाहिश पूरी करते हैं, मगर हमको कुरान को बदलना पड़ेगा। हमें कुरान को नहीं बदलना, कुरान कैसे बदलते? कुरान का बदला किया का बदला जाएगा। वो 15 से बरस पहले जैसा होता था वैसे ही सुन्नियों में रखा है, वैसे शियों में रखा है, वैसे ही बदलियों का एक हर्फ में नहीं रखो बदल। इसमें बहुत सी जंग होनी मगर एक जरूर है जिसका पूरा वाकया कुरान में बयान किया है। एक जंग रसूल मानूंगी की जंगे अहज़ाब, इस सूरह का नाम ही सूरतुल अहज़ाब है। इसमें पूरी जंग की तफसील बयान की गई है। अबू सुफियान अब कम रह गया है, फिर बहुत बड़ा लश्कर लेकर मदीने पर हमला करने के इरादे से रवाना था। उसमें दुनिया अरब का सबसे बड़ा पहलवान अम्र इब्न अब्दे वर एक दूसरा अम्र इब्न अब्दे वर ये भी शामिल था। कुल इसी की दहशत पूरे आलम अरब पर छाई थी। लेकिन मैं तो अब कुरान पढ़ रहा हूँ भाई, कुरान बदल कुरान इज्जत का तस्करा करते हुए कहता है कि मुसलमानों मैं ऐसे पढ़ूंगा सुबह में पढ़ रहा हूँ। कुरान ने कहा ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. मैं क्या कहती हूँ आपको देखे तबाले के कुरान का मुसलमानों देखो जब अपनी बहादुरी के डंके बने अभी कुरान है अठारह वो वक्त याद करो कि जब मुशरिकीन का लश्कर ऊपर से नीचे से इधर से उधर से जत्थों पर जत्थे
آنا شروع ہوئے تو وہ میدان میں سینہ تان کر کھڑے نہیں ہو الٹا کیا ہوا؟ تمہاری آنکھیں پتھران القلوب الحناجر، اور دل اچھل کر حلق میں آ کر اٹک گئے. بھائی یہ تو پچھلی ریئیکشن کہہ سکتے کیا؟ چلیے اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اس عالم میں تم نے اپنے پروردگار کے بارے میں معلوم کیا کیا بدگمانیاں کرنا شروع کر دیں. بھائی آج آئی بلا پڑھ لیجیے. ارشاد ہوتا ہے کہ جس وقت منافق اور وہ لوگ کے جنون ہیں جن کے دلوں میں کفر و شرک کی بیماریاں تھیں، بھیا قرآن میں انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، ہم سے جو پتہ کے وعدے کیے گئے تھے یہ سب دھوکے کی کرتی. یہ میں نے دل کا ایک مطلب کھینچ دیا. اس لشکر نے آ کر ایرانی بڑے تیز ہوتے ہیں، ان کی تیزی آج ہے ہمارے ساتھ. ایرانی ایسا بھی کام کرتے ہیں کہ رسول اس پر عمل کرنے کے لیے مجبور ہے. تو سلمان فارسی نے یہ مشورہ دیا کہ خندق ایک ٹرین چال بنا. رسول نے خود رسول اور صحابہ کرام مل کر ٹرین کھود رہے تھے کہ ٹرین کھودیے اور سیفٹی ہو گئی. تو وہ لوگ ہم کو دبا کرنے آئے تھے جو ٹرین شائل ہوگی زبان کی باتیں میں توڑا رہا ہوں تو میری سے ختم ہو جانا ہے. بہت ہمارے سے معاشرہ رہا. اس کے بعد وہی عمرو ابن عبد اپنے 3 ساتھیوں سمیت ایک جگہ پر کسی وجہ سے ایک تھوڑی پتلی رہ گئی تھی، وہاں سے اپنے گھوڑوں کو جمپ کرا کے یہ بتائیے ڈنمارک میں حضور کے بارے میں منوسوں نے کارٹون بنائے تھے. کمزور سے کمزور ایمان رکھنے والا بھی مسلمان کرا نہیں چاہیے. سب آپ کی آنکھوں کی بات ہے. اب وہ امر حضور کے خیمے کے پاس آ کر چیخ کر حضور کو گالیاں تاریخ پڑ گئی مسلم تاریخ. اور حضور ہر مرتبہ کہتے ہیں ہے کوئی جو اس بدتمیز سے جواب دے. تاریخ میں کان نہ علی رؤوس المخطئ، ایسا محسوس ہے جیسے بھینسیاں پہ دیکھا ہوگا کبھی گھوڑوں بیٹھی ہوتی ہیں، آنکھ ان کے پیچھے ان کے آ جاتا ہے تو کہو گے چلو بیٹھ کے آج کو نکالتے ہیں تو وہ بھینس گاڑی سڑ نہیں لاتی تو کا پھول جائے گا. تو جب بالکل سکوت ہو پن ڈراپ سائلنس ہو تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ جانور سرو بیٹھ جائے یوں سمجھتا ہے. یہ سب سلمان کی تعلیم ہے. ہر مرتبہ رسول کہتے ہیں ہے کوئی، جب رسول اندر کو میدان میں کہتے ہیں ہے کوئی تو مجھے سورہ سینہ یاد آ رہا تھا. وہاں بھی جب رسول نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ہے کوئی، 12 برس کا بچہ ہوتا میں کوئی 12 برس کا بچہ آج 22 برس کا جوان ہو چکا تھا. اسی نے وہاں بھی ہاں کہی تھی، اسی نے یہاں بھی ہاں کہی. 3 مرتبہ وہاں بھی علی مجھ سے 3 مرتبہ یہاں 3 کا حضرت بھی علی کو بولی. تو اب جب کوئی نہ اٹھا جب وہاں بولی تو دیکھے گا تو اپنے ہاتھ سے گولا بنایا، اپنے ہاتھ سے محمد اپنی ہوا جو کچھ اپنے پاس کا وہ بات آپ کو بتاؤں میں نے سکتا یہ بات تصدیق ہے وہاں کا بڑا تھا نبی آئی ضرورت، لیکن میں نے
यूरोपियन फलसफे की किताबें पढ़ी हैं, उसमें यह लिखा हुआ है कि अगर किसी कौम का मेयार देखना हो, मेयार डिग्री में कितना ऊंचा है, वो तो ये देखो किस टॉपिक पर उस कम्युनिटी में बहस हो रही है। अगर नजरियात और आइडियोलॉजी पर बहस हो रही है तो वो सबसे ऊंचा है। अगर हिस्ट्री पर बहस हो रही है तो नंबर 2 है, और अगर शख्सियात बहस हो रही है तो नंबर 3 है। लेकिन कनाल गांधी बात की है कि कोई ये लगा कि आप कहते हैं कि शख्सियात ने जब बहस की है तो सबसे नीचे होती है, और फिर आप बोली के अलावा कोई यकीन नहीं करते। यहाँ में आप मुझे किया अली शख्सियत का नाम ही नहीं, अली शख्सियत का नाम नहीं। मैं आपको समझाऊँ एक मिनट। मोमिन शख्सियत होता है, ईमान नजरिया होता है। मोमिन शख्सियत है, ईमान नजरिया है। अली जब बंद सवाल पर चले हैं तो रसूल ने क्या कहा? रसूल ने ये नहीं कहा कि मोमिन काफिर से लड़ने के लिए जा रहा है, फरमाया फरज़ल ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र। आने के बाद वो मजू जैसे हुई थे किताबों को जाने के जाना है, मैं कहा पूछता हूँ तो अब सामने आया तालिबान में और अबू तालिब के बेटे में जमीन आसमान। तालिबान और अबू तालिब के बेटे में जमीन आसमान। वो जाहिल के लट इन लोगों का लट बनाना मार मुफ्ती राज उनके बाद 2 होते या मार दो या काफिर होना। आगे उनको कुछ बताइए। अब मौला ने अगर तफसील लाए तो इस हंगामे में भी आपने कहा अमर, मैंने सुना है कि मैदान जंग में अगर कोई आदमी उससे 3 बातें कहता है तो एक बात मान लेता है। कहा तो मेरी पहली डिमांड तो दूसरी है कि ईमान लिया तू भी बच जाएगा, तेरी दुनिया भी बच जाएगी, आखिरत भी बच जाएगी। कहा ये तो नहीं होने का। अगर अबू तालिब के बेटे के बजाय तालिबान में से कोई साहब होते हैं आपको कहते कम वक्त वो मुसलमान नहीं होगा, दबा हो जाए ये बड़ी बड़ी बात है। वो खुला रहे कि मैं काफिर ही रहूंगा, अली से बात नहीं करते। कहते अच्छा ठीक है, तो फिर ये है कि तू आया है यहाँ जब तुझसे लड़ने आए, हम किसी को हमला नहीं करते, वो जब चल के आता है तो हम जवाब में आते हैं। ये पूरा फलसफा जिहाद है, खुदा की कसम। वो हमदर्द मान कर आया है, इसलिए हम आए पलट जा। ईमान नहीं लाए, आखिरत नहीं बचाइए तो जान ही बचा ले। काफिर को भी जान बचाने का मौका देता है इस्लाम। काफिर को भी जान बचाने का मौका देता है इस्लाम। बोला क्या करता है, चला तो जाऊंगा मदद तौर से तालियां बजाएंगी, भाग आएगा। तो एक बात देखिए, हम जो अच्छी बात है तो मानिए, उसने बताया कि गैरतदार मैदान में आ जाता है तो भागता नहीं। आप क्या कर रहे, 2 डिमांड तुमसे कर दी, सामान का जा रही है। उसने कहा तुमने ये हिम्मत मुझे चैलेंज कर रहे। देखिए जहां इल्म होगा वहां गुस्से पर कंट्रोल होगा,
پھر طالبان کی طرف پیغام اشارہ کریں گے، طالبان کی طرف مسلمان ڈالیں گے، بالکل کہوں گا اور دیکھیے جہاں علم ہوگا وہاں مسلمان ہوگا، جہاں نہیں ہوگا مسلمان کے چاہے تو نہ ہوگا، یہی ہو رہا ہے۔ یہ گھوڑے سے اترا غصے میں آ کر اپنے ہی گھوڑے کے چاروں پیروں پر وار کیا، چاروں ٹانگیں ایک ساتھ کٹ رہی ہیں۔ طالبان کا ساتھ دیجیے گا تو اسی گھوڑے کا ہو گا، جاننا تو کیا پتا، غصہ دوسرے کے مولا کو دباؤ میں لینا کتنی طاقت ہے میرے پاس۔ ارے تم وقت گھوڑے کی چار ٹانگیں کاٹ کر تو اس کے سامنے آ رہا ہے، اس کے بارے میں اکثر کا کرنا کیا جب چھڑی ساری پڑھیے لے کر آ رہا ہوں پھر منزل ہے جو میں جہاں شروع کی تھی بات، انسان کو انسان کی فضیلت کے لیے دو چیزوں سے علم اور عقل، جتنا انسان کا علم ہوگا اس سے اونچا، اختیار لوگ کی قدرت نہیں۔ جب چھڑی ہمارا سلمان کیا تو آخری جنگ ہوتی رہی یعنی پانی پلاتے تھے، جتنی کثرتیں ہوتا تھوڑی دیر تک جنگ ہوتی رہی، غبار اتنا ہوا، ڈسٹ اتنی اڑی، دھول اتنی اڑی کہ دونوں سپاہی شروع تھے۔ اب کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ رسول نے اپنے صحابہ کرام سے جو تشریف فرما تھے حضور کے پاس، ان سے یہ کہا کہ ہے تم میں کوئی، اس سے پہلے بھی کوئی یاد نہیں، اس سے پہلے بھی کوئی یاد نہیں ہے کوئی جو اس کی زبان اٹھے نو رسول۔ اب جب رسول نے کہا کہ ہے کوئی مطلب ایک ہے تم میں کوئی جو میدان میں جائے، اور جانے کے بعد علیف سے دیکھے کیا ہو رہا ہے، اور یاد رکھو کہ یہ انسان اگر پلٹ کر آ کر مجھے میرے بھائی کی فتح کی کچھ خبر ہی سنائے گا، میں جنت کے نام میں دوں گا۔ اب تک ہے کوئی سوائے سلمان فارسی کے جتنے صحابہ کرام تھے وہ سب میدان میں۔ سلمان فارسی یہ اہل بیت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت، انہی نے جنت کی لعنت میں بھی پہلو کے رسول کو چھوڑنا اب وہاں جنگولی دکھائی بڑی ستائے دکھائی، گھیرا باندھ کر سب لوگ کھڑے ہو گئے، دکھائی دے نہیں رہا ہے۔ ایک مرتبہ علی کی آواز آئی اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کا نعرہ نہیں تھا، ریس کا سگنل تھا۔ ہمیں کیا بہت کہا کے پڑھنا ہوتا، صحابہ نے دوڑ شروع، رسول نے کہا جو سب سے پہلے آئے رسول کے سب مل جائیں گے۔ اب ہر ایک جنت ایک دوڑ میں جنت کی سیٹ مل گئی، سب دوڑ رہے ہیں، تاریخ پڑھیے، گر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کپڑے پھینک رہے ہیں، ہانس رہے ہیں، بھانپ رہے ہیں، سن اسکیلیٹر ڈرا ہوا ہے، جس میں جتنی طاقت ہے اتنی طاقت سے وہ دوڑ رہا ہے۔ اب اس میں کچھ ایسے ہیں جن کو دوڑنے کی عادت نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں جن کو پہلے سے دوڑنے کی عادت ہے، شوقیہ دوڑتے ہیں، کون سی بات، دونوں طرح کے لوگ۔ اب خوشی پورا صحابہ کا مجمع دوڑتا رہا ہے، اللہ کو جنت بخشے، سب دوڑتے چلے آ رہے ہیں، سب دوڑتے چلے آ رہے ہیں، سب دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ سلمان فارسی نے وہاں بیٹھے بیٹھے جب یہ منظر دیکھا، یہ منظر دیکھی، بھائی کی پتہ تمہارا اب کی بات، رسول نے کہا تمہیں جنت مبارک ہو، اس واقعے نے بتایا دوڑنے دھوپنے ہانپنے ہانپنے سے جنت نہیں ملتی۔
سے اپروپر ہوئی ہے محنت کم رنگ سے ہوتا عقل سے انسان کو عروج یہ عقل آپ ہی خصوصیت ہے. کل میں نے عرض کیا تھا کہ پورے ہندوستان سے اس میں برما بھی شامل تھا. اکبر جاہل تھا لیکن صاحب نظر تھا. سیکنڈ کیس تو اس نے 9 ہیرے چنے تھے ذہانت اور ذکاوت کے اعتبار سے. ان 9 ڈائمنڈ کہے جاتے تھے. 9 رتن 5 درشن. پورے ہندوستان کی ساری کمیونٹیز کی نمائندگی 4 میں. کتنی سے کمیونٹیز کی نمائندگی 5. قوم کو عزت تعداد سے نہیں ملتی ہے شخصیات سے. اسی لیے میرا من صبح کی شخصیتیں بناؤں. شخصیتیں بناؤں گا قوم کو انشاءاللہ عزت. اب دیکھیے تب واپس آ گئے. سلمان کو جنت مل گئی. آپ نے دیکھا ہوگا آج کرکٹ میچ ہو رہا ہے. ٹی وی بہت مشکل سے دیکھ پاتا ہوں. موقع نہیں ملتا. میچ تو ضروری نہیں دیکھتا بھائی. میچ کبھی سال میں 1 مرتبہ تو وہ بزنس ہو 4 بار میچ بڑے تو کہاں سے آدمی دباؤ دکھاتے ہیں. کبھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بالر کوئی وکٹ گرا لیتا ہے بڑا وکٹ. سچن تندولکر سے وکٹ گرا دیا تو وکٹ لے کے بھاگتا ہے. وکٹ لے کے بھاگتا ہے. علی نے اتنا بڑا وکٹ گرایا. علی نے اتنا بڑا وکٹ گرایا. تاریخ اسلام کا سب سے بڑا وکٹ گرا دیا. جلدی اب کیا کر رہے ہیں؟ دوڑے میں جا رہے ہیں جنت نہیں دیکھ لیے. کیا بولا جا رہے ہیں. اس کی مولانا نے جو بان گیا تھا اس کی ٹانگ پکڑا تھا. یہاں پر اتنے زور کا ہوا تھا کہ ٹانگ جو تھی وہ ٹوٹتی بھی ٹوٹ گئی. وہاں سے اس کی ٹانگ اٹھاتے جا رہے ہیں. تو ارے جس دن سے آپ اسلام پہچانیے گا خدا کی قسم مجھے سچے مسلمان ہو جائیں. اور میں آپ کو کیا بتاؤں اسلامی شریعت کی ایک اصل ہے ایک فنڈامنٹل ہے کہ تم کسی کو ہیوملیٹ نہیں کر سکتے. سن لیں تم کافر کو بھی ہیوملیٹ نہیں کر سکتے. ابو کا رسول تھا اپنے اسلام کے دشمن کو نہ کاٹتے تھے کام کاٹتے تھے سب کرے تھے اسلام میں آ کے بلکہ ہمارے کیا ختم ہو گیا. اس کتاب سے بلٹ ہو گیا. تقریب میں بنیاد میں پڑا. ابھی امر تھا مولا کی ٹانگ کو لے کر آئے. لاش کو سیدھا کیا. کوئی وکٹ لے کر باہر نہیں چلتی تھی. جہاں ٹانگ کٹی تھی وہاں سے جوڑی. دونوں ٹانگیں سیدھی کر دی. دونوں ہاتھ سیدھے کر دی. ایک پہلو اس کی تلوار رکھ دی. دوسرا پہلو اس کی سپر رکھ دی. ذرا کی کڑیاں برابر کر دی تاکہ یہ ظاہر ہو جائے کہ ہم نے کس ذرا کے اس کو نہیں مارا ہے. اس تلوار کے لیے ہم نے اس کو نہیں مارا ہے. یہ تو آپ سمجھے جا سکتا ہے. اس سپر کے لیے ہم نے نہیں مارا. ہماری نظریہ ہی بنتی اس میں یہ پر ہو گیا تو بس پر لوا اس کے بعد ہمیں اس عزت و احترام کے ساتھ امن کی لاش کو دیکھیے. ایک بات آپ کو آخری بات, اگر آپ کسی ذلیل اور عزت دار کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ایک بات آپ بتا دوں. آخری بات, ذلیل ہمیشہ عزت دار کو بھی ذلیل کرے گا. پہچانا یہ بتا رہا ہوں آپ کو. کسی عزت دار کو کوئی سوال دیکھیں وہ ذلیل کر رہا ہے سمجھیے خود ذلیل ہے. عزت دار ذلیل کی بھی عزت پر کبھی حملہ نہیں. تو آپ گزرے کو پریشان ہو گئے. علی تو ایمان ہے. ایمان کہتا ہے کسی کو ذلیل نہ کرو. دشمنی کی بات ہو گیا مجبوری کی بات ہے.
ذریعے نہیں کیا لاش کو برابر کر دیا ڈانگیں برابر کر دی تلوار سے بلو غلط اس کے بعد رسول کے پاس آئے اب جب اس کی بہن کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی قتل کر دیے تھے آپ کی چلی ماں سے بہن کو معاملہ ہے بھائی کو آئی آنے کے بعد لاش کو دیکھا تو لیکن توفیق نہیں ہوئی دوسرا نہیں ہوا لاش باہر نہیں کٹے گئے ٹھیک ہے عزت لاش سے بھائی کے ساتھ بڑا ہوا ہے تو آئی تھی بھائی کو روتے ہوئے جب بھائی کی لاش کو دیکھا تھا میرے بھائی کو کس نے قتل کیا لوگوں نے کہا علی نے تو کہا جاؤ علی سے کہہ دو کہ میں آئی تھی بھائی کا وصیہ پڑھنے کے لیے لیکن اب علی کا قصیدہ پڑھتی یہ اسلامی جہاد ہے جہاں مقتول کی بہن قاتل کا قصیدہ پڑھو بس آج محرم کی دوسری تاریخ ختم ہو گئی آپ کی نظروں کے سامنے کہ میں بات چاہتا ہوں کہ ہمارے علی مطلب شامل سن رہے تھے تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ جو مسائل میں پڑے وہی مسائل میں سوچوں گا پھر فوراً میرے کام میں آواز آئی کہ ایک قرآن میں یہ صفت ہے کہ جتنا دوہراتے جاؤ اثر ختم نہیں ہوتا اس کربلا کی یہ صفت ہے میں نے آگاز پڑھی دوہرائے جاؤ کون سا واقعہ آتا ہے کہ وہ دوسروں کو وہاں اس کام سے پہنچ جائے مگر آپ کے یہاں سنوں کریں اس لیے کہیں کو کوئی شادی نہ ہوا ہو ایک بیٹا مر گیا ہوتا ہے آپ اس کو افسوس کر رہے ہو اتنے میں ماں اس کی آ جائے پھر آپ چیخ چیخ کرو یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ ہر مجلس میں گریاں زور و شور سے اس لیے ہوتا ہے کہ جو پیاری ماں آ جاتی ہے 1400 برس سے ہمارا 1400 برس یہ رسول کی بیٹی ہوگی اپنے ذات تو حسین کربلا کے میدان میں پہنچ گئے دیکھیے آپ اور کیا چیزیں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کے غور نہ کرنے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتی اب ہے یہ تعلیم سے پیسوں کو رکلا دے کہ حسین جس گھوڑے پر سوار تھے وہ کربلا کی زمینوں پہنچ کے رک گیا حسین جو دوسرا گھوڑا بدلا وہ بھی نہیں چلتا تیسرا بدلا کوئی گھوڑا ہے بڑا آپ میں جانور ہو تو یہ نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا تو قرآن کو ہٹائیے حدیث کو ہٹائیے جب رسول مکے سے مدینے تشریف لائے ہیں اور مدینے میں داخل ہوئے تو ہر انسان جانتا ہے کہ رسول ہمارے یہاں قید ہیں رسول کے نامے کی نہاد پکڑ لے رہے تھے مگر رسول نے فرمایا کہ انہا معمورا چھوڑ دے یاد اللہ کی طرف سے گائیڈ ہونا ہے اس کی رہنمائی اللہ کی طرف سے ہو رہی تو رسول کے ناطے کے اگر اللہ کی طرف سے رہنمائی ہو سکتی ہے تو حسین کے گھوڑے کے رہنمائی بس منزل وائی کہ جب حسین نے پوچھنا شروع کیا کیا نام ہے اس کا اس نے کہا میں نام اس نے کہا راسل کیا اس نے کہا شرط حسین پوچھا اور کوئی نام ہے اور کوئی نام پھر پوچھا حسین نے ہے کوئی نام تو کہتا ہوں بتانے والے بس لیکن ایک گوشے سے بوڑھے کی آواز آئی کہ فضل رسول ہم نے سنا ہے کہ زمین کو کربلا نہیں گیا حسین نے کہا یہی ہمارے اترنے کی جگہ ہے یہی ہمارے خیمے لگے گئے دیکھیے 3 جملوں میں میں ایسے ہی پڑھ رہا ہوں وقت ہو گیا 3 جملوں میں حسین نے کربلا کی پوری داستان سمیٹ کہا یہی جگہ ہوا ہے کہ جہاں ہمارے خیمے لگے گئے یہی جگہ ہوا ہے جہاں ہمارا خون ہے یہی جگہ ہوا ہے کہ جہاں ہماری ہستی اول تھا میں لگنا بھی آ گیا شہیدوں کا خون بھرنا بھی آ گیا زینب کے سر سے شہادت دینا حسین نے ہم سے یہ زمین کس کی ہے بڑی مصلحتیں ہیں ساری باتوں میں جو ان کا بنی اسد کا بڑا بنی اسد کو وہ پوری زمین لمبی چوڑی امام نے 60,000 درہم میں خریدی اور اس کے بعد انہوں نے کو ہبا کر دی یہ کیوں کیا امام نے امام اپنے مسئلے خود جانتے ہیں تاکہ امام کو ایگریشن کا ہم الزام نہ امام کسی سے لڑنے نہیں گئے امام کی زمین پر دوسروں نے آکر ہوں امام اپنی زمین کا یہ زمین ہم اس کو واپس کرتے ہیں مگر کچھ شرطیں ہیں کیا پہلی شرط تو یہ ہے
मैं छठी बदले दे रहा हूँ, से पढ़ रहा हूँ कि हमारी शहादत के बाद अगर कभी कोई जायर आए तो उसे भूखा प्यासा रहने दो। बस बकिया मालूम है, उसे भूखा प्यासा देखिए। ये अकेले की बात इमाम को बड़ी फिक्र है कि मेरा जायर कि जिसके लिए हुसैन को मौका दे, उसको इमाम ने करबला की जंग में दफन किया। वो कौन शहीद था? हुसैन के जरिए पेश किए जाने वाली हुसैन की आखिरी 6 महीने का लाल करीब एक करबला में शहीद हो गया। तो इसको हवा के दामन से छिपा कर हुसैन लेकर चले। देखिए अलीगढ़ की लाश लाए हुसैन आए और आकर सेवेंद्र पड़ती कासिम मिला, मगर अली असगर की लाश में ये सिफत के साथ मरतबा इमाम देने की तरफ आए और वापस हुए। इन्ना बोला ये क्यों? हमें ये पेपर जा रहा था तो वहां को मालूम था कि शहीद होने के लिए जा रहा, कासिम जा रहा था उसका प्रभाव मालूम था शहीद होने को जा रहा है, मगर जवान तो बच्चे को ये कह के दिया था कि बच्चे को पानी पिला कर दिया ही है। जिस बच्चे को पानी पिलाने के लिए दिया उसकी लाश क्या मांगोगे तुम? चार की मरतबा करवा देते हैं कि ले रबा अपने बच्चे को ले। रबा से पहले सकीना आ गई, इसी बात कर बेहोश हुई। अब रबा आई, मैं अटक रहा हूँ, मतलब तुम्हें गाड़ी पर देखा बड़ी दुश्वारी हो रही है मुझे पेश कर दूँ। रबा आई, अब रबा को खबर नहीं है चादर के नीचे बच्चे की लाश क्या खबर। इमाम ने कहा कि मैं अल्लाह पर से प्राणी करते थे, वो बहुत ही आगे वो फाजिल ऑडिटर थे, साल भर पकड़े रहते थे, कभी गलत बात बंदी, इसलिए हम के हवाले से करते वो बढ़वा देते थे। रबाब सामने आकर खड़ी हुई हुसैन को देख रही है, कहा रबाब मैं कौन हूँ? एक मां से समझ रबाब मैं कौन हूँ? ये लिखते मेरे वारिस हैं, ये लिखे नहीं थी। आप कौन है? आपके हमारे बाप हैं। इमाम जानते थे यही जवाब देगी। आप मानती हूँ मुझे इमाम है वो? क्या इमाम को मानती हूँ? क्या इमाम की चार वाजिब है? तो बस अब मेरा हुक्म ये है कि घर के साथ रहता है और कहा कि इस बच्चे को अपनी गोद में ले। माँ ने बच्चे को दिया, अब सपोर्ट करते हैं और माँ की नजरों के सामने उस मासूम बच्चे को मुरस्सी के बावर में माँ खामोश देखती रही, मिट्टी डाली, मिट्टी डाली, आपका गुजारा खामोश थे। अब ऊपर जब मिट्टी
ہے